جو بندوبست رب کرتا ہے. آزمائش آ جاتی ہے, بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے, لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں, اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بیچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں. پھر وہاں وضاحتیں دینا, نہ کردہ گناہوں کی وضاحتیں دینا, یہ بڑا بوجھ بنتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی, اور لوگ کرتے ہیں یہ کام. پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے, صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا. جریج نفل پڑھ رہے تھے, ماں نے آواز دی, وہ آ نہیں سکے, نماز میں تھے, ماں ناراض ہو گئی. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے. کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی, لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے. تو جہاں سند موجود ہے نا, کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینے چاہیے, کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے. یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم. تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی, کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی. اب تھے تو وہ نیک, لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے, ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا. اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا. والدہ تو چلی گئیں, وہ ایک خیمے میں, ایک کٹیا میں, ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, رب رب کرتے تھے, اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے. لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے, عقیدت مند بھی تھے, اہل محبت بھی تھے. ایک عورت آ گئی, بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی. اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا, جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا. یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے, لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں, اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں. اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں, یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپوگنڈا کروں گا. دو ہی باتیں. پہلے اس نے قائل کیا, جب جناب جنیج قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا, اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا. مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں, اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے. اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں. جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے ہیں. جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں. اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری, لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے. بڑے لوگ آ جاتے ہیں, پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں. بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا, ایسے جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے. اب جناب لوگ اٹھے, احتجاج شروع ہو گیا, شور پڑ گیا. یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا, نفل پڑھتا تھا, عبادتیں کرتا تھا, دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا. بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون, لوگ تیرا جرم دیکھیں گے, سبب دیکھے گا کون. لوگ تیرا جرم دیکھیں گے, سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی. او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. الزام لگا دیا, شور ہوا, احتجاج ہوا, دنیا کٹھی ہوئی, ان کا انہوں نے حجرہ گرا دیا, مارا بھی, پیٹا بھی, ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا, برا بھلا بھی کہا, گالیاں بھی دی, جو کر سکتے تھے کیا. اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو, مار تو تم نے دینا ہی ہے. کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں. انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں. اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے, دھوکہ ہی دے رہا ہے. چونکہ ذہن بن گیا نا, بدگمانی آ گئی. انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ جانا تو میں نے ہے, پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے, قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے. کہ اللہ جانا تو ہے, پھر اس رسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما. اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے, تو رحمت کا دروازہ کھول. ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی, نفل پڑھے, پورے مجمع پہ نظر دوڑائی, کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا. کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے, تیرے لیے مریں گے, ساری عمر ہی آٹا گدا ہے. لکھاں کیتے نہیں پیڑے,
اب وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے, ایک بندہ بھی نہیں تھا, ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. تو جناب جنید بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا, تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے, تو ہی بول کے بتا دے کون ہے. اللہ اکبر. میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں, رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں, رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں. جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا, اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں, میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے, وہ میرا باپ. جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا. جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا. یاد رکھنا جب رب محافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا. لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے ہیں, سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے, عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے, اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات دراصل کیا کی جا رہی ہے. یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس کو لوگ بغض کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں, اپنی عداوت کے ساتھ اس کو زیادہ جلا رہے ہیں. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, اور لطف کی بات یہ بھی بخاری میں موجود ہے. میں نے جناب جنید کا قصہ عرض کیا تو بخاری سے, یہ عرض کر رہا ہوں تو بخاری سے. یہ واقعہ میں حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ داتا صاحب کی کرامت بھی نبی پاک کی بیان کریں. او خدا کے بندوں کو خیال کرو, داتا صاحب تو کئی سو سال بعد آئے ہیں, وہاں اگر کوئی کرامت ہوگی تو حضور بیان کریں گے. اگر نبی کریم نے پچھلے بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے تمہیں بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں اللہ یہ شان عطا کر سکتا ہے تو تم تو امتوں کی سردار امت ہو, ان پر تو نیرا فضل ہے, تم پر تو رب کا فضل کبیر ہے. تو بس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں, پچھلوں کی مان لیتے ہیں. جناب آصف بن برخیہ کی کرامت جو سورہ نمل میں آئی وہ تو مانیں گے, پر غوث پاک کی کرامت یہ پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے, اور کس طرح کا فلسفہ ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی ولی ہو تو اس کی کرامت ہو سکتی ہے, اور نبی پاک کی امت کا ہو تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی. کیا معنی ہے اس بات کا؟ اور لوگ ہیں کہ داد و تحسین دے رہے ہیں, واہ واہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی, مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان, ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا, وہیں رہنے لگی. اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا, اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا, وہ بھی بڑا عجیب دن تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے, وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا, جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا, میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی. کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی, نوکرانی تھی, اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا. اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے, کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے. وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے, اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا, یہ بخاری میں موجود ہے, گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے, تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی. گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ. کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا, بڑی تکلیف تھی, حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی, میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی. میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا, ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی, ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا. پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا, اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا, اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا. پھر اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں, کان میں
تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا، تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ تو بھائی جب آپ پر اللہ کی حکمت کے تقاضے پورے ہونے لگیں اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، لطف کی بات یہ ہے یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی واقعہ بخاری میں ہے۔